الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے بارگاہ خداوندی میں بڑی لجاجت کے ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ساتھ میں اس کے گھر پہنچ کر تراویح پڑھنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ اپنی مہربانی سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ 11واں پارہ ہے یعتذرون الیکم کا، کہ جس میں سورہ توبہ ہے، پھر اس کے اختتام پر سورہ یونس ہے، پھر اس کے اختتام پر اخیر میں سورہ ہود کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی منافقوں کا سختی کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ نے اس پارے کی سب سے پہلی آیت کے اندر ان منافقوں کا ذکر فرمایا جو جنگ اور قتال کے اندر صرف لنگڑے بہانے بنا کر شرکت نہیں کرتے۔ جیسے چھوٹے بچے اسکول نہیں آ کر بہانے بناتے ہیں، تو دین کے تعلق سے جب تقاضے سامنے آتے ہیں، لوگ سر کو کفن باندھ کر ہتھیلی میں جان لے کر میدان میں نکلتے ہیں، تو یہ لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹتے ہیں، تو واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مال غنیمت کے حریص بن کر، لالچ بن کر پہنچتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں طبیعت خراب تھی یا فلاں مسئلہ پیش آ گیا۔ تو اللہ ان کی پول اور حقیقت کو کھول کر اس پارے کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، جنگ سے فارغ ہو کر جب لوٹ کر آپ آئیں گے اللہ کے نبی، تو یہ منافقین آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر عذر اور معذرت کریں گے۔ قل لا تعتذروا، آپ صاف صاف کہہ دینا کہ کوئی بہانہ نہیں چلنے والا۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے اور تمہارے بہانوں کو بالکل بھی نہیں مانیں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اور وہ اس لیے کہ اصل میں اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ فرما دیا۔ اس ایک بات سے پورا مکہ، پورا مدینہ اور پورے اطراف و اکناف والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر مان کر ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ دلوں کی بات کا جاننا، گھر بیٹھے ہوئے بندے کو صاف یہ کہہ دینا کہ یہ تیرے چور بہانے ہیں، لنگڑے بہانے، بندہ اتنا صاف الفاظ میں تو انکار کر نہیں سکتا کہ میجارٹی آف پیپل نکل کر آ کر کہے کہ ہماری یہ پریشانی تھی جس کی وجہ سے ہم جنگ میں شرکت نہیں کر سکے، اور دیکھے بھالے بغیر انکار کر دینا بڑی جرت کی بات ہوتی ہے۔ اور گھر کا کوئی نوکر نہیں کہ اسے انکار کر دے، جھڑکی دے دے، بڑے بڑے سردار ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے منہ پر انکار کر دینا کہ تم صرف لنگڑے بہانے بناتے ہو۔ اسی لیے اللہ فرماتا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کی بات کو اور ان کے چور بہانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا۔ اس ایک بات سے کافر مسلمان ہو سکتے تھے، مگر جیسا یہودی ہننا بار بار ہم سنے، 1000 معجزے دیکھنے کے بعد بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس لیے مسلمانوں کے اندر بھی منافق اصل میں یہودی کی طبیعت رکھنے والے، وہ کبھی مسلمان نہیں۔ الٹا موقع پا کر انہوں نے مدینے کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اللہ نے اس کو مسجد ضرار فرمایا، اور اس میں ان کا مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میٹنگ کر سکیں،
اور یہاں مسلمان کیا کیا کر رہے ہیں کافروں کے خلاف، یہ ساری باتوں کو معلوم کر کے پھر مکہ مکرمہ کے کافروں کو یہ بار پہنچا سکیں اور اسلام کو پست کر سکیں، اس لیے ایک میٹنگ ہال کے طور پر مسجد کا نام دے کر انہوں نے میٹنگ ہال بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کرنے کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان کی پول کو کھول کر رکھ دیا۔ ایک بات بھی ان کو ایمان لے آنے کے لیے کافی تھی، اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، شرارت اور پھر فتنہ انگیزی کے لیے جنہوں نے مسجد کو کفر کی بنیاد پر بنایا۔ یہ کفر کی بنیاد ہے، یہ مسجد نہیں، وہ تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے کہ صحابہ کی ایک جماعت ہے، منافقین کی ایک جماعت ہے، وَإِرْشَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور پہلے ہی سے رصد پہنچانے کے لیے کافروں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مسجد کے اندر بالکل بھی نماز نہیں پڑھنا، اور پھر یہ لوگ قسمیں کھائیں گے ضرور بے ضرور کہ ہم تو صرف نیک بن کر نیکی پھیلانے کے لیے مسجد کو بنایا ہے، ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی یہ جھوٹے ہیں، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کی مسجد میں بالکل بھی نہیں جانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ان آیتوں کو نازل ہونے کے بعد میں الگ سے اللہ نے حدیث کے اندر جو بات بیان کی نا، اب یہ حدیث پر عمل کرنے کی جو بات آتی ہے، یہی سے یہ بات بھی لازم ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اس مسجد کو آگ لگا دیا، وہ مسجد کو جلا ڈالا۔ مسجد کو جلانے کی بات اللہ نے 11ویں پارے میں بیان نہیں کی، الگ سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اور پھر اس حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر ذکر کیا اور ان حدیثوں کے مطابق صحابہ کو بھیج کر اس مسجد کو آگ لگا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف بیان فرمائی، التائبون، ہمیشہ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، تحمید الحمدللہ والسائحون، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، اور اللہ کے احکام کی پاسداری کرنے والے، وبشر المؤمنین، یہ سارے 9 صفات رہنے والوں کو اللہ کے نبی آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ 9 کوالٹیز صحابہ کے ہیں جو اللہ قرآن کے اندر فخریہ بیان فرمائے ہیں، اور ان پر ہمیں بھی عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سورہ توبہ کے اخیر میں بڑی تعریف بیان فرمائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، بڑے رؤوف ہیں، رأفت والے، محبت والے، بڑے مسلمانوں سے محبت کرنے والے۔ فَإِن تَوَلُّوا، پھر بھی اگر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نہیں لگتے، اتنے مہربان ہو کر بھی، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اور چلو میں ایسے پسند نہیں آتا تم لوگوں کو، مجھ سے راضی نہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی۔ بس یہی مسلمانوں کا کلمہ ہونا چاہیے کہ مسلمان کتنے لوگوں کا دوست ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے، اللہ ہمارا دوست ہے کہ نہیں اسی میں ہماری زندگی گزرنی۔ لا الہ الا اللہ، کتنی بڑی بات اللہ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے دوست بنا لے، کیا تیرے لیے کافی نہیں؟ علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ پورے کائنات پر اپنے عرش معلی کو قائم کر کر سلطنت اور قہاریت اور جباریت کو لے کر سلطنت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اس اختتام پر پھر سورہ یونس کا آغاز فرمایا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کا ذکر فرمایا، اور اس میں اللہ نے خاص طور پر جو احکام کا ذکر فرمایا ان کے اندر
سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے اندر قابل ذکر بات وہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے. اس دعا کو ہائی لائٹ کر کے میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر پھر اس پارے کو ختم کر کے 12ویں پارے کی طرف آتا ہوں. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا، ایک وقت آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پروردگار، اب تک تو میں معجزے مانگتا رہا، ابھی ایک بات مانگنا چاہتا ہوں. اِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً وَأَمْوَالًا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا. کتنا ہی یہ لوگ کفر کریں کہ اللہ آپ تو بھر بھر کے مال دیتے ہیں فرعون کو. وہ زینت، بڑے بڑے بنگلے ہیں، عیش و آرام ہے، خوبصورت چیزیں. ربنا، اے میرے مولا، لیضلوا عن سبیلک، انہی چیزوں کے اندر رکھ کر ان لوگوں کو جنت کے راستے سے بھٹکا دے. انہی چیزوں میں رکھ کر ان لوگوں کو جنت کے راستے سے بھٹکا دے. ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ان کے مالوں کے اندر اے اللہ ان لوگوں کو اندھا بنا دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کے اوپر گرہ لگا دے کہ یہ میری بات سمجھنے نہ پائے، گرہ کبھی نہ کھلے مولا، اور ان کے اپنے چہرے مسخ ہو جائیں اور اسی کے اندر ہی مبتلا ہو جائیں. فلا یؤمنون، کبھی یہ ایمان نہیں لانا. حتی یروا العذاب الالیم، یہاں تک کہ تیرے دردناک عذاب کو یہ نہ دیکھ لے، ہر کس ان کو ایمان نصیب نہ ہو. کل کلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے پھر سمندر کے راستے کو ہموار کیا. پھر اس بد دعا کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بد دعا نہیں کی، اور جہاں بد دعا کے مواقع آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں. پھر سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں ہود اور عاد اور صالح بڑی بڑی قوموں کا ذکر فرمایا. سب سے پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنانے کے بعد میں ریشن کارڈ ہر ایک کے جیب میں رکھ کر فرمایا کہ میں تجھے کھانا کھلاؤں گا، آسمان سے تیرا ریشن سپلائی کرنے کی میری ذمہ داری. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. مرتے دم تک بندہ جتنا کھائے گا نا، جتنا پانی پیے گا، جتنے ٹیبلٹس کی ضرورت ہے، پورا انتظام. رزق کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور جو بندوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. کلم فی کتاب مبین، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کہہ دیا اور وہ فراموش ہو جائے. فرمایا لوح محفوظ کے اندر میں لکھ کے رکھا ہوں کہ تجھے کتنا کھانا ملنا ہے. کتنی گارنٹی کی بات ہے، ایسی گارنٹی پوری دنیا کی سلطنت مل کر نہیں دیں گی. اللہ تعالیٰ قرآن کا معجزہ بیان کیا. اتنا بولنے کے بعد بھی اگر تم اس قرآن کو جھوٹا سمجھتے ہو تو پھر ام یقولون افترا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیٹھ کر چپکے سے لکھ لیتے ہیں. اگر یہ تم سمجھتے ہو پھر تو اس جیسی 10 صورتوں کو لکھ کر لے آؤ. صبح رات میں بیٹھ کر ڈکٹیشن لکھنا، صبح میں آ کر فجر کی نماز کے بعد میں پڑھ کر سنانا. وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ایک اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے اندر بڑے بڑے ماسٹروں کو بلانا، اللہ کو نہیں بلانا. اللہ کو بلائیں گے نا تو پھر تو جیت تمہاری ہوگی. اللہ کو ایک چھوڑ کر دنیا کے بڑے بڑے عربی جاننے والے ماسٹروں کو بلانا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ تمہارے جواب دینے والے نہیں ہے، قرآن کا جواب تم لا نہیں سکتے، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے علم کے ساتھ. کتنی بڑی بات ہے یہ، گویا اللہ کا علم ہے، نالج آف اللہ، اس کے ساتھ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. اللہ کو اگر سمجھنا ہے تو گویا یہ آئینہ ہے. اتنی بڑی بات اللہ نے فرمایا. انزل بعلم اللہ، یہ اللہ کی جانکاری کے ساتھ قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا. پھر بھی ہم قرآن کو نہ پڑھیں، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وَاللَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اب یہ اللہ کا لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات زندہ ہے. لا الہ الا اللہ کا اگر کلمہ نہیں ہے تو کائنات مردہ ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ،
کہ اب بھی تم مسلمان ہونے کو تیار ہو؟ اللہ کا ایک چھوٹا سا سوال. اب جواب ہمیں دینا ہے کہ بلا یا ربی الست بربکم قالوا بلا. ہم نے ازل کے اندر کہا، اس سلسلے کے اندر انشاءاللہ میں کبھی وقت ملا تو آپ کے سامنے بات کروں گا. نوح علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ نے اس پارے 12 کے اندر ذکر فرمایا. بڑا عجیب و غریب بیٹے کا، باپ کا اللہ نے مکالمہ ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام کی ضیافت کا ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو کھلانے میں بڑے مشہور پیغمبر تھے. جب تک مہمان نہیں بنتا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. پھر فرشتے ان کے گھر آ گئے، فرشتوں کی بھی ضیافت کر ڈالی تو کیسے مہمان نواز ہوں گے. آخر میں فرشتے جب ان کے اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانے سے معذرت کرنے لگے، ہاتھ نہیں پہنچا تو ڈر گئی کہ ماجرا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر استقامت کا مسلمانوں کو حکم فرمایا، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. جو حکم کیا ہوں میں من وعن اسی کے اوپر قائم رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت نے مجھے بوڑھا بنا دیا. اختیار ہی نہیں، ہر حال میں میدان کارزار کے اندر ہے، جنگ ہے، اذان ہوتی فوراً یہ جماعت جا کر نماز کو کھڑے ہو جائے. سجدے کے اندر ہو سکتا ہے کہ ذبح کر دے، لیکن اللہ فرماتا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. میرا جو حکم ہے، دریا کے اندر بھی اگر میں کہوں کہ تجھے دریا کے اندر خود کو جھونک دینا تو چھلانگ لگا دے. یہی کام حضرت یونس نے کر کے بتایا کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کر کے بتایا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ پیغمبر سے اتنے بڑے بڑے کام لیتا ہے، اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دے کے جنتوں کا وعدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر یوسف علیہ السلام کا بڑا بہترین خوبصورت اللہ خود فرماتے ہیں احسن القصص. قرآن کے اندر کے قصوں کے اندر بیوٹیفل خوبصورت اگر کوئی قصہ ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. اور اس میں زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی بڑے ہی عجیب الفاظ میں اللہ بیان فرماتے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ. اپنی ذات کو انہوں نے بنا سنوار کر اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو بچلانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہا کر لے جانے کے لیے تدبیر اختیار کی. عن نفسها، اپنی ذات کو پیش کیا زلیخا نے. جتنی ادائیں کر سکتی تھی یہ اللہ بولنا چاہتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے یوں دیکھ لیا یا کبھی کبھی بات کر لیا. اللہ فرماتے ہیں عن نفسی ہی، اپنی ذات سے یوسف علیہ السلام کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، اور جب نہیں مانی علقت اللبہ، دروازے ڈال دیے. ایک کام کب ہو سکتا ہے؟ ان کی خوبصورتی دیوانی ہو گئی، بیچاری دیوانگی ہو گئی، جیسے مجنو لیلا کا ہو گیا، یا زلیخا الٹے یوسف علیہ السلام کی دیوانی بن قالت حیت لک، کہنے لگے کہ کیا تجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا بولنا چاہتی ہوں؟ شتابی کر، جلدی کر، دوسروں کو پتہ نہ چل جائے. اللہ اتنا کھلا اس لیے بولتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو پیغمبری دی اسے ہائلائٹ کرنا اللہ کا مقصد ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری طرف سے یوسف علیہ السلام کو بچانے کی تدبیر نہ ہوتی تو عام انسان تو کب کا بہک جاتا. عام انسان زلیخا جیسی مس یونیورس ہونے کی ضرورت نہیں. زلیخا کی کوئی معمولی نوکرانی نہیں تھی، امرۃ العزیز ایک بہت بڑے بادشاہ کی خوبصورت ملکہ تھی، مس یونیورس کی حیثیت اور خوبصورتی رکھنے والی. اس نے جب یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے، یوسف علیہ السلام کو اپنانا چاہا، ان کی دیوانی بن گئی. شہر کے اندر ہلا مچ گیا کہ پاگل ہو گئی، مس یونیورس کی خوبصورتی رکھنے والی، مس ورلڈ کی خوبصورتی رکھنے والی گھر کے اندر پلے ہوئے یوسف پر دیوانی بن گئی ہے. تو پھر اس نے ان لوگوں کو دعوت پہ بلایا، اور سب جانتے ہیں فلما سمعت بمکرہن، کھانا پوسی کو انہوں نے سنا، اسے گراوٹ کر کے ارسلت الیہن واتت، اور پھر اس کا دسترخوان بچھا کر ان کے لیے مہمانی کا انتظام کیا، اور پھر تمام کو گاؤ تک کے لگا کر بٹھایا جیسے شاہی مہمان نوازی ہو سکتی.
پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو آرڈر کیا کہ ذرا ادھر سے اس طرف سے نکل کر اس طرف سے چلے جانا. اخرج علیہن فلما رأینہ، صرف یوسف علیہ السلام ادھر سے نکل کر ادھر چلے گئے. عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں پورے شہر کی، ایک سے ایک بڑھ کر حسین جمیلہ نازنینہ نے بیٹھی ہیں، دو شیزائیں بیٹھی ہوئی ہیں خوبصورت مصر کی. جیسے ایران کی لڑکیاں ہوتی ہیں ایسے مصر کی لڑکیاں یہ بیٹھی ہوئی ہے. یوسف علیہ السلام ادھر سے نکل کر ادھر کر چلے گئے، اور جیسے ہی ان کے اوپر ان کی نظر پڑی تو پھر ان دو لوگوں کے ہوش اڑ گئے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا فَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور ایک ایک کو اور جو برتن کے اندر پھل رکھے ہوئے تھے کاٹنے کے لیے چھری دے کر رکھا، اور اسے معلوم تھا کہ اب میں پاگل بنتی ہوں کہ یہ پاگل بنیں گی. یوسف علیہ السلام نکل کر گئے. پھر جیسے انہوں نے دیکھا اکبرنہو، پھر یہ ہوش کھو بیٹھی. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں ہاتھ کاٹ لائے. چھری کہاں چلتی ہے؟ اللہ بولتا ہے جی. یہ کوئی لال پیلی کتاب کا ڈیفینیشن یا کوئی ورننا، کوئی منظر کشی نہیں. اللہ بولتے ہیں اپنے الفاظ. کیسا بنائے ہوں گے یوسف علیہ السلام؟ اللہ کس مٹی سے کیا خوبصورتی دے کر بنائے ہوں گے. اللہ فرما قطعنا ایدیہم، کوئی مبالغہ نہیں. اللہ مبالغہ ایگزاجریشن کر کے نہیں بولتے. ان لوگوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا اور پھر قلنا، کہنے لگے حاشا للہ، ہائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، یہ جو گیا نا یہ انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، ایک بہت ہی خوبصورت فرشتہ ہے جو یہاں سے گزر گیا. یہ انسان نہیں، یہ فرشتے کو ہم نے دیکھ لیا ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، پتا چلا رہے ہو. اب زلیخا بول اٹھی، کیا انگلیاں میں کہاں، چھری کہاں ہے، پھل کہاں ہے؟ خون زارو خطار تمہارے اپنے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے اور تمہیں پتا بھی نہیں چلا. یہی وجہ ہے کہ میں اپنا دل گنوا بیٹھی، دیوانی بن گئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب نہیں مانا تو ان کو جیل جانا پڑا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاں ان کی اپنی نبوت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ نبی نہیں ہوتے نا تو عام آدمی ہوتا نا تو زلیخا کے گھر میں برتن مانجنے والی کے چکر میں بھی پہنچ جاتا. یہ اتنے بڑے باپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہونے کی وجہ سے ان کی پیغمبری، ان کی شرافت نے زلیخا کے فتنے کے اندر پھنسنے سے بچا لیا. لولا رآ برہان ربی، میں تو یہی سمجھتا ہوں. قرآن پڑھنے کے بعد میں مفسرین نے اس کے بڑے بڑے ترجمے کیے ہیں، مگر مجھے یوسف کو پڑھنے کے بعد جب میں پڑھا لولا رآ برہان ربی، یہ برہان جو اللہ فرماتے ہیں کوئی اور نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ایمان کا نور منتقل ہو گیا، اگر وہ اس کے اندر نہیں ہوتا نا تو زلیخا کی نوکرانی بھی بندے کو پھٹاک سے زمین کے اوپر گرا سکتی. برہان کا مجھے یہ بات سمجھ میں آتا ہے، برہان کا مطلب وہ ابراہیم علیہ السلام سے جو ایمان کا نور چلا، جو قوت چلی، وہی چیز تھی جو ان کے اندر نسل در نسل چلنے والی. اگر یہ چیز ودیت نہ ہوتی، ان کے اندر یہ امانت نہ ہوتی، یہ نور نہ ہوتا، یہ نسبت نہ ہوتی، تو یوسف علیہ السلام کو چپکی کے اندر زلیخا تک کی پٹا لیتی اور پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی. ان کو جیل جانے کی نوبت نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے قرآن کے اندر فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، نیکوں کی صحبت میں رہو. اس کی وجہ سے ایک نسبت ملتی ہے، ایک تعلق ملتا ہے، ایک نور ملتا ہے، ایک صحبت ملتی ہے. اس کی وجہ سے شیطان قریب آ کر جیسے زلیخا کے ذریعے سے یوسف پہ ڈورے ڈالنا چاہا، کامیاب نہیں ہو سکا. ہمیں بھی بچنے کے لیے بڑے بڑے بزرگان اعظام کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو ایسے مواقع عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.